جی دوستوں، ویلکم اگین. آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریلیٹڈ ٹو کینیڈا امیگریشن، اور کیسے کینیڈا امیگریشن جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے. اٹ یوز ٹو بی ویری ایزی، اور اب جو ہے وہ کچھ 2-3 سال پہلے تک، کووڈ تک بھی اٹ یوز ٹو بی ویری ایزی، بلکہ سو مچ سو کہ اگر دنیا میں آپ کہیں بھی کمپیئر کریں تو کینیڈا کی امیگریشن وڈ بی کنسیڈرڈ ون آف دا ایزیسٹ ونس. اور اس کی دو وجہ تھیں. ایک تو کرائٹیریا بہت کمپلیکس نہیں تھا، اور دوسرے دا اماؤنٹ آف امیگرینٹس دیٹ دے ور ٹیکنگ واز ویری ہائی، تو کمپٹیشن بھی کم تھا. فار انسٹنس میں کچھ اسٹیٹس پڑھ رہا تھا کہ آسٹریلیا میں سم ویئر اراؤنڈ 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ جو ہے وہ امیگرینٹس ہر سال لیتے ہیں. اور کینیڈا میں بھی اتنا ہی ہوتا تھا، 2-2.5 لاکھ. پھر اس کو ان لوگوں نے 3 لاکھ کر دیا، پھر 4 لاکھ کر دیا، اور تقریباً 4.5 لاکھ تک امیگرینٹس بھی لینا شروع کر دیے. جب اتنی اماؤنٹ بڑھا دی تو کمپٹیشن جو ہے وہ ریلیٹیولی کم ہو گیا، بیکاز ہر کسی کے چانسز بڑھ گئے اس میں امیگریشن میں فال کرنے کے. دوسرا یہ کہ انہوں نے بہت سارا جو ہے وہ اسٹوڈنٹس بھی لینا شروع کر دیا. تو اس صورت میں جو ہے امیگریشن جو ہے بہت ایزی ہو گئی تھی. دے انوائٹیڈ لاٹ آف اسٹوڈنٹس ٹو کم ان. اسٹوڈنٹس یہاں آتے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ دے وڈ اپلائی فار امیگریشن. ٹیمپرری ورکرز آتے تھے، دے وڈ اپلائی فار امیگریشن ایز ویل. بیکاز آف آل دیٹ اٹ واز ویری ایزی. بٹ ریسنٹلی ابھی بطول جو ہے وہ شی ول شیئر ود اس دا نیوز ایز ویل وچ شی واز شیئرنگ ود می. ریسنٹلی بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹرکٹنس اور ٹفنس جو ہے ہو گئی ہے فرام دا اتھارٹیز ان ٹرمز آف امیگریشن. تو اٹس کائنڈ آف اے بیڈ نیوز فار پیپل ہو آر پلاننگ ٹو کم ٹو کینیڈا، اور جو سوچ رہے تھے کہ ہم کینیڈا آئیں گے، ان کے لیے کوئی اچھی نیوز نہیں ہے. بٹ ٹورڈز دا اینڈ آف دا ویڈیو ہم بتائیں گے کہ اب ان سب مشکلات کے باوجود کیا حل ہیں، کیا طریقہ کار ہیں، کس طرح سے آپ جو ہیں وہ کینیڈا آ سکتے ہیں. بٹ بیفور وی گو ٹو دا نیوز دیٹ ہیز کم، آئی جسٹ وانٹ ٹو کال آؤٹ کہ ایک تو اس ویڈیو کو سے اگر آپ کو تھوڑی بھی ویلیو ملے تو اس کو لائک ضرور کریں. اس سے ہوتا ہے کہ مجھے اور بطول کو جو ہے وہ زیادہ ہم موٹیویٹ رہتے ہیں ان ٹرمز آف امپروونگ دا کوالٹی آف کانٹینٹ دیٹ وی پوسٹ آن دس ویڈیو آن دس چینل. دوسرا یہ کہ سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ اس چینل پہ میں اور بطول جو ہیں وہ کانٹینٹ ڈالتے ہیں پرٹیننگ ٹو ہاؤ یو کین موو ٹو نارتھ امریکہ، یہاں سیٹل کیسے ہوا جاتا ہے اور یہاں ایک کیسے سکسیزفل لائف گزاری جاتی ہے. ہمارا اپنا ایکسپیرینس رہا ہے کمنگ فرام ساؤتھ ایشیا ٹو مڈل ایسٹ ٹو کینیڈا اینڈ ناؤ لیونگ ان یو ایس. تو اینی ویز بطول، اوور ٹو یو اینڈ شیئر ود اس دا ناٹ سو گڈ نیوز. اچھا، تو ایک تو فرسٹ آف آل میں یہ بتا دوں کہ یہ پبلک سروس اناؤنسمنٹ ہے ایک طرح سے، جسے ہم پی ایس اے کہتے ہیں، کہ اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بیروز آفٹر ورڈز، جیسے انہوں نے مینشن کیا کہ ہی ول شیئر ود یو کہ کیا وہ اسٹریٹجیز ہیں کہ جو آپ فالو کر سکتے ہیں وہ سارے لوگ جو یہ دیکھ رہے ہیں چینل، اف یو وانٹ ٹو امیگریٹ ٹو کینیڈا. لیکن پی ایس اے کیا ہے اس میں؟ پبلک سروس اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ ٹو میک یو اویئر کہ بہت سارے اسکیمز اس وقت ہو رہے ہیں، اور بہت سارے جو ہے وہ فراڈ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں انڈر امیگریشن کے نام پہ. ایجنسیز بہت زیادہ جو ہے وہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں لوگوں کو جو ہے وہ ڈیوپ کر رہی ہیں یا فول کر رہی ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ یہ ویڈیو بیسکلی ہم نے بنائی ہے. اور آج جو نیوز میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں ریلیٹڈ ٹو دس، وہ یہ ہے کہ آئی آر سی سی نے اپنی پالیسی چینج لائے ہیں. وہ جو کینیڈا کے امیگریشن منسٹر ہیں جن کا نام ہے مارک ملر، ہی بیسکلی کیم اپ ود دس چینج، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو اسپاؤسل اوپن ورک پرمٹس جو ایشو ہوتے تھے، اسپاؤس اوپن ورک پرمٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جب وہ آتے ہیں تو اپنے ساتھ وہ ڈپینڈنٹس لے کے آتے تھے. تو میننگ کہ جیسے کوئی کپل ہے، اس میں ایک جیسے کسی کو اسٹڈی پرمٹ مل گیا، یعنی ورک اسٹڈی پرمٹ ان دا سینس کہ وہ آ کے کینیڈا میں اپنی فردر ایجوکیشن کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اپلائی کیا اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے، ان کو اسٹوڈنٹ ویزا مل گیا. اب وہ تو اسٹوڈنٹ ویزا پہ آ گئے. اب ان کے جو ڈپینڈنٹ ہیں، یعنی اس کپل میں جو ڈپینڈنٹ ہے، یا وہ ہسبینڈ ہو سکتا ہے یا وہ وائف ہو سکتی ہے، جو بھی بندہ نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ اکمپنی کر رہا ہے اس بندے کو، یعنی اپنے ہسبینڈ کو یا وائف کو، کہ جو کہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ جا رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈپینڈنٹ. تو وہ ڈپینڈنٹ جو ہے اس کو پہلے اوپن ورک پرمٹ مل جاتا تھا. یعنی کہ جب آپ کا ہسبینڈ یا وائف جس کو بھی اسٹوڈنٹ ویزا ملا ہے، وہ یونیورسٹی میں اگر انرولڈ ہیں اور پڑھائی کر رہے ہیں، تو وائف اور ہسبینڈ جو بھی ان کے ہیں جو خالی بیٹھے ہیں، ان کو ورک پرمٹ مل جاتا تھا کہ دے کین ایزیلی گو اینڈ ورک آؤٹ سائڈ. اور اس طرح وہ پھر ایزی ہو جاتا تھا کہ ایک بندے کے پاس جاب ہے، دوسرا پڑھائی کر رہا ہے، اور اس میتھڈ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر سیٹل ہوئے ہیں. بہرحال جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ جو ایس او ڈبلیو پی، یعنی کہ جو اسپاؤس اوپن ورک پرمٹ جو ہے، جو کہ اسٹوڈنٹس کو ملتا تھا فار دیئر اسپاؤس، اس کی جو کوانٹٹی ہے، یعنی جس طرح یہ آفر ہو رہا تھا، وہ اب کافی حد تک ریڈیوس ہو گیا ہے، اینڈ اوور اے پیریڈ آف 3 ایئرز یہ اس کو فردر ریڈیوس کرتے جائیں گے. اچھا، اس میں یہ ریسٹرکشن یہ لے کے آئے ہیں کہ اس میں انہوں نے ایلیجبلٹی جو ہے، یعنی اس کا کرائٹیریا جو ہے وہ ٹف کر دیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جو بھی
ایسے پروگرامز ہیں یعنی ڈاکٹرل پروگرامز یعنی پی ایچ ڈی پروگرامز یا جو ماسٹرز کے پروگرامز ہیں ان میں جو ہے وہ ایلیجبلٹی از بیٹر ورسز دا ونس جو جس طرح کے انڈر گریڈ میں لوگ آ جاتے تھے یا ایون کچھ پوسٹ گریجویٹ پروگرامز میں بھی اپلائی کر کے آتے تھے اور اپنے اسپاؤس کو ان کے ورک پرمٹ مل جاتا تھا. تو اس میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ ایس او ڈبلیو بی ایلیجبلٹی ول بی ریسٹرکٹیڈ ٹو اسپاؤسز آف اسٹوڈنٹس ان ڈاکٹرل یعنی پی ایچ ڈی اینڈ اسپیسیفک ماسٹرس پروگرامز ایٹ لیسٹ 16 months. تو ہوتا کیا تھا کہ لوگ ایک ایک سال کے پروگرامز میں انرول کرتے تھے. اور دا ریزن وائی ایم ٹیلنگ دس ان سچ ڈیٹیل بیروز از بیکاز پیپل شوڈ انڈرسٹینڈ کہ یہ کانٹیکسٹ کیا ہے نا نیوز کا. تو جب لوگ ایک ایک سال کے پروگرامز میں انرول کرتے تھے اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ وہ آ کے یہاں پہ پھر ہسبینڈ نے یا وائف نے جاب کر لی اینڈ دین آبویسلی پوسٹ دیئر فنشنگ آف دیئر ایجوکیشن دے کوڈ اسٹے کیونکہ ایک بندے کے پاس جاب ہو گئی ہے. تو اس کو انہوں نے چینج کیا اور اوور دا پیریڈ آف 3 years یہ کہہ رہے ہیں کہ دا ایم از ٹو ریزلٹ ان 50,000 fewer SOWPs issued to international students. تو یعنی کہ 50,000 سے یہ کم کر دیں گے اس کو اوور اے پیریڈ آف 3 years. اب یہ انہوں نے یہاں مینشن نہیں کیا کہ 50,000 اگلے سال سے ہو جائے گا یا یہ اوور اے پیریڈ آف 3 years ہوگا. تو بہرحال یہ جو ہے یہ ایک چیز یہاں پہ چینج بہت بڑا آیا ہے. تو وہ سارے لوگ جو اس میتھڈ سے آنا چاہتے تھے, کیونکہ مجھے اور بیروز کو بھی کافی لوگوں نے اپروچ کیا کہ آپ بتائیں, اگین دوست احباب ہمارے ہیں جو کہ آنا چاہتے تھے اس پروگرام کے تھرو, اور ہم نے ان کو یہی بتایا تھا کہ یار اٹس ناٹ سم تھنگ وچ از گارنٹیڈ بیکاز اگین یہ فیڈرل اسکلڈ پروگرام نہیں ہے. تو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز بہت فریکوینٹلی چینج ہوتے ہیں, خاص کر اسٹوڈنٹ ویزا ریلیٹڈ. خیر اوور ٹو بیروز, آئی جسٹ وانٹ ہم ٹو فردر الیبریٹ کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اچھا, سب کی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت کرنٹ گورنمنٹ ہے اس سے جو ہے وہ کینیڈینس خوش نہیں ہیں, اور اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو اکانومی از ناٹ ڈوئنگ دیٹ گریٹ, اس لیے آپ سنتے ہیں کہ کینیڈا میں آنے میں جابس مشکل سے مل رہی ہیں, اٹس بیکمنگ مور کمپیٹیو. بٹ اس کے علاوہ دے میڈ اے لاٹ آف مسٹیکس ود ریگارڈس ٹو امیگریشن ایز ویل. بہت سارے اسٹوڈنٹس کو انہوں نے الاؤ کر دیا کہ اسٹوڈنٹس آئیں یہاں پڑھ لیں. اچھا, وہ اسٹوڈنٹس یہی سوچ کے آتے ہیں کہ ہم یہاں آئیں گے, پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم امیگریشن کے لیے اپلائی کر لیں گے, بڑا آسان ہوگا. اور لوگ ان کو مس گائڈ بھی کرتے ہیں. بہت سے کنسلٹنٹس ایسے ہیں امیگریشن کے جو مس گائڈ کرتے ہیں. اسی طرح جس طرح بطول بتا رہی ہے, کوئی پڑھنے آ گیا, ساتھ اپنی پوری فیملی کو لے آئے, اور یہ سوچ نہیں ہے کہ یہاں پڑھیں گے, بلکہ بہت سا کوئی سستا سا پروگرام پکڑ لیا کسی سستی سے کالج میں جسٹ ٹو گیٹ دا ڈگری گوئنگ, اینڈ دین اور 1 year کا پروگرام ایٹ بیسٹ, اور اپنے اسپاؤس کو لے آئے, اسپاؤس وغیرہ سب فیملی یہاں سیٹل ہو گئی کہ ہم بس یہیں پڑھ جائیں گے, یہیں رہ جائیں گے. بٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. ایونچولی جو ہے وہ ہوا یہ کہ بہت زیادہ لوگ آ گئے, اتنے زیادہ لوگ آ گئے کہ سو مچ سو کہ جب جی ڈی پی پر کیپٹا کینیڈا کا کیلکولیٹ ہو رہا تھا تو ایک ٹائم کے بعد انہوں نے ریوائز کر دیا. انہوں نے کہا یہ جو جی ڈی پی پر کیپٹا ہم بتا رہے ہیں جو کہ کینیڈا کا بہتر ہو رہا ہے, وہ اصل میں ان لوگوں کو ہم پاپولیشن لے رہے ہیں جو کینیڈا کی رجسٹرڈ پاپولیشن ہے یا ریزیڈنٹ پاپولیشن ہے. بٹ اصل میں تو اور بہت پاپولیشن آ چکی ہے, اس کو بھی تو بیس میں لیں. اور اس کو جب بیس میں لینا شروع کیا تو ریئلائز ہوا کہ جی ڈی پی پر کیپٹا کینیڈا کا ڈکلائن کر رہا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ریزیڈنٹ نہیں ہیں پر وہ اسی نیت سے آئے ہیں کہ وہ یہاں کینیڈا میں رہیں گے. سو اس کی وجہ سے اکانومی پہ اسٹرین آ گیا. پھر اب یہ لوگ جو ہیں ان کو جابس کرنا بھی الاؤڈ ہیں, تو چونکہ ان کو جابس کرنا الاؤڈ ہیں تو دے میک دا جاب مارکیٹ مور کمپیٹیو ایز ویل. بٹ ان کا جو ہے یہاں لانگ ٹرم رکنا نہیں ہے, ان کی وجہ سے ہاؤسنگ مہنگی ہو رہی ہے, انفلیشن زیادہ ہو رہی ہے, اور انفراسٹرکچر نہیں ہے. سو میڈیکل انفراسٹرکچر نہیں ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت کینیڈا بیکورڈ ملک ہے. دا پوائنٹ از اٹ ٹیکس ٹائم, مطلب ایک نیا ہاسپٹل کھڑا کرنا اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. ایسے تو نہیں کہ کل آپ نے جو ہے وہ 1000-2000 امیگرینٹس آ گئے تو ان کے لیے آپ نے ایک ایکسٹرا ہاسپٹل یا ایک ایکسٹرا کوئی بھی یونٹ یا یوٹیلیٹی بنا لی. ڈاکٹرز ہائر کرنا ٹائم لگتا ہے, نرسنگ اسٹاف, ایوری تھنگ. کینیڈا پہلے ہی لیگ میں چل رہا تھا. پہلے ہی جب 2-2.5 لاکھ امیگرینٹس آتے تھے, جب ہم بھی آئے تب بھی تھوڑا سا لیگ تھا. یہی کہا جاتا تھا کہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ڈاکٹر پکڑنا, اسپیشلسٹ کے پاس جانا, اپوائنٹمنٹ لینا. بٹ اس کے بعد جب اتنا رش آف امیگرینٹس آ گیا تو سب چیزیں دے آر لیگنگ بیہائنڈ. اسکولز جو ہیں وہ دے آر لیگنگ بیکاز وہاں جو ہے دے نیڈ ٹو دے رننگ آؤٹ آف اے کیپیسٹی. تو اس سب کی وجہ سے لوگوں کو اور برا لگنے لگ گیا, اور پھر وہ بھی شروع ہو گیا کہ یار یہ تو نان وائٹس آنے لگ گئے ہیں, اور پھر ریسزم شروع ہو جاتا ہے جو ٹپکل امیگرینٹس کے حساب سے ہوتا ہے کہ اگر آپ امیگرینٹس کو لائیں گے, ان کو اسیمولیٹ نہیں کریں گے اپنے ملک میں, ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے. اور مقصد تو یہ تھا کہ لوگ آئیں گے اور پڑھ کے چلے جائیں گے, بٹ ایسا تھوڑی ہوتا ہے. جو لوگ آئیں پڑھنے ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایونچولی کسی نہ کسی طرح اپنا پاتھ وے ڈھونڈیں گے. اب وہ پاتھ وے ہے نہیں تو آئیں رکے ہوئے ہیں. بہت سی جگہ ایسے جہاں پروٹیسٹ شروع کر دیے. ایک جگہ جہاں ہنگر اسٹرائک شروع ہو گئی تھی, آئی تھنک اٹ وازنٹ ان اونٹیریو, وہاں ہنگر اسٹرائک شروع کر دی تھی اسٹوڈنٹس نے کہ ہم تو بھوک ہڑتال کر رہے ہیں. ہم کو ایز ان دس اسٹارٹیڈ ٹو سیم لائک ساؤتھ ایشیا ٹو می, ناٹ اے ڈیولپڈ ورلڈ اینی مور. اچھا بیروز, میں اس میں ایک اور چیز یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں نا گورنمنٹ میں,
ایک تو کینیڈا کا ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی یہاں کے انسٹیٹیوشنز ہیں کینیڈین ایز سچ جو لوگ ہیں دے بیسکلی ٹرسٹ یو الاٹ. تو ان کا جو وہ ٹرسٹ پہ کام کرتے ہیں. تو میجورٹی جو آپ کے پالیسی میکرز بھی جو بیٹھے ہیں گورنمنٹ میں جو یہ پالیسیز بناتے ہیں دے بیسکلی آر فارمولیٹنگ دیز پالیسیز آن دا بیسس آف ٹرسٹ. اب میں کیا بات کرنا چاہ رہی ہوں؟ میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب وہ اوپن ورک پرمٹس دے رہے تھے تو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ کے پاس جینوئنلی ایک اسٹوڈنٹ پاپولیشن آ رہی ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جو کہ آ کے ایک کینیڈین کوالیفیکیشن لے کے یعنی ایک ہائر ایجوکیشن کی ڈگری لے کے موسٹ لائکلی دیز پیپل ول گو یا دے ول ٹرائی اینڈ انٹیگریٹ دیم سیلوز ان ٹو دا ورک فورس. مگر ایسا نہیں ہوا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری خاص کر جو دیسی پاپولیشن ہے وہ تو لوپ ہولز ڈھونڈتی ہے. تو ہوا یہ کہ جب لوگوں کو پتہ چلا اور اویئرنیس بڑھی کہ یار یہ تو اوپن ورک پرمٹ مل جاتا ہے تو بہت سے ایسے لوگ جن کا کوئی انٹینشن نہیں تھا ٹو ہیو اے ہائر ایجوکیشن. دیکھیں ایک تو چیز ہوتی ہے نا کہ مجھے شوق ہے کہ میں نے جو ہے وہ آگے پڑھائی کرنی ہے فردر اپنی ایجوکیشن کرنی ہے یا میں پیشنیٹ ہوں اباؤٹ امپروونگ مائی اسکل سیٹ اینڈ آئی ریئلی نیڈ ٹو. میں نے ایک ماسٹرز پروگرام کر لیا اس کے بعد ایک اور کچھ کر لیا. یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اس لیے آ رہے تھے ایک پروگرام میں اپنے آپ کو انرول کر رہے تھے ایک ڈگری اپنے لیے مطلب چوز کر رہے تھے ایک انسٹیٹیوشن کہ ہم کسی طرح کینیڈا پہنچ جائیں. اور ایک بار جب ہم کینیڈا پہنچ جائیں گے تو ہم اپنے ڈپینڈنٹس جو ہیں یعنی جو اپنے ہمارے بچے ہیں یا ہماری بیوی ہے یا جو ہسبینڈ ہے اس کو بلا لیں گے اور اس کے پاس اوپن ورک پرمٹ ہوگا. تو جس کے پاس اوپن ورک پرمٹ ہے وہ کوئی ایسے ہی گروسری اسٹور میں لگ جائے گا یا کوئی اور جاب کر لے گا. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ ایک فارمولا ایسا ہے وچ از ناٹ میڈ فار سکسیس. اس میں ہو یہ رہا ہے کہ بہت سو کو نوکری مل رہی ہے بہت سو کو جاب نہیں مل رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کو جس کو اوپن ورک پرمٹ ملا ہے وہ سوچ کے تو یہی آیا ہے لیکن ضروری نہیں ہے نا کہ جاب مل بھی جائے. تو دیر از این انفلکس آف پیپل وچ از لیڈنگ ٹو اے لاٹ آف انمپلائمنٹ وچ از لیڈنگ ٹو اے لاٹ آف ایشوز اوور آل. آپ کے انفراسٹرکچر پہ ہیلتھ کیئر سسٹم پہ برڈن آ رہا ہے. اس کے علاوہ جیسے بیروز نے کہا ایجوکیشن سسٹم پہ برڈن آ رہا ہے بیکاز ان کے پاس پھر کیپیسٹی نہیں ہے. تو وہ جو اپنی امیگریشن اب آپ اگین میں کیوں یہ بات کر رہی ہوں کہ امیگریشن کا جو وہ اپنا نمبر لے کے سوچ کے پالیسی بناتے ہیں امیگرینٹس کا not of these international students because a lot of the international students do go back but majority is staying back خاص کر coming from India and Pakistan. So my point being کہ جب وہ اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں پالیسی بنا رہے ہیں for immigrants وہ تو ایک سوچ کے بنا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے لیے ہم نے یہ انفراسٹرکچر کھڑا کرنا ہے یہ ہاسپٹلس بنانے ہیں یہ اسکولس بنانے ہیں یہ پبلک سیکٹر میں یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے. لیکن اور بہت سی جگہوں سے آپ سمجھیں نا چونٹیوں کی طرح سے اینٹس کی طرح سے مزید اور انفلکس آ رہا ہے. تو ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ جو پالیسی میکرز ہیں دے کی ناٹ اینٹیسپیٹ دس مائنڈ سیٹ اور اس سے ہو یہ رہا ہے کہ جو جینوئن لوگ اپلائی کر رہے ہیں وہ بھی نہیں آ سکتے ہیں بیکاز کٹ آف اب انہوں نے بہت زیادہ انکریز کر دیا ہے فیڈرل اسکلڈ میں اور اب وہ ہر چیز کو کرٹیل کرتے جا رہے ہیں بیکاز آف دس ایشو. اچھا تو ایک چیز اور اف آئی ایم ٹو ایڈ کہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ کیوں یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے اب امیگریشن. تو ایک تو یہ کہ نمبرس کم کریں گے اور جو دوسری گورنمنٹ ہے جو اپوزیشن ہے دیر از اے گڈ چانس دے ول ون. تو یہ جو گورنمنٹ اس وقت کرنٹ ہے ان کو ڈر ہے کہ وہ لوز کر جائیں گے اور اس چکر میں دے آر ٹرائنگ ٹو میک اٹ مور اسٹرکٹر کہ وہ جتنے ٹائم ان کے پاس رہ گیا سال 1.5 سال اس میں وہ مینیج کر لیں پوری امیگریشن کو اور اس کو کرٹیل کر لیں. تو ان کو ڈر ہے کہ ورنہ دوسری جو اپوزیشن ہے دے کائنڈ آف ون. سو دے آر ٹرائنگ ٹو فکس دا پرابلم بٹ ول ٹیک ٹائم. اور دوسرا جو میں نے کہا کہ مشکل اس لیے بھی ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگ کینیڈا آ چکے ہیں بہت سے لوگ کینیڈا میں نوکری کر رہے ہیں بہت سے لوگ کینیڈا میں پڑھ چکے ہیں تو ان سب کے اسکورس بہت ہائی ہو گئے ہیں. تو اب ایوریج اسکور جو ہے وہ 410 420 نہیں رہا. اب ایوریج اسکور 510 520 ہو گیا کیونکہ دیر آر سو مینی پیپل جن کے پاس کینیڈین ایجوکیشن ہے کینیڈین جابس بھی ہیں اور پھر بھی وہ اب امیگریشن نہیں لے پا رہے کیونکہ نمبر کم کر دیے. سو پہلے 4.5 لاکھ لیتے تھے اب وہ کہہ رہے ہیں اس کو بھی ہم کم کرتے رہیں گے اینڈ میکنگ اٹ ایون ڈیفیکلٹ فار ادرس ٹو ٹیک اٹ. اچھا بیروز اس میں ٹیمپریری ورکرس پہ بھی تھوڑی بات کر لو بیکاز میں نے تو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی ہے. ٹیمپریری ورکرس کے لیے بھی یہ اوپن تھا اوپن اسپاؤس ورک پرمٹ جو تھا تو وہ بھی اب کم ہو گیا. وہ بھی کم ہو گیا. انہوں نے کہا کہ 100,000 کے قریب جو اوپن ورک پرمٹس پہلے وہ دے رہے تھے ٹیمپریری ورکرس کے اسپاؤسز کو وہ اس کو بھی ریڈیوس کر دیں گے اور ٹیمپریری ورکرس کو بھی وہ ریڈیوس کر رہے ہیں نمبر. تو یہ بھی نیوز ہے کہ جو ٹیمپریری ورکرز پہلے یہ لیتے تھے
بہت سے فارن ورکرز آتے تھے, مطلب ان کے شارٹ ٹرم اسائنمنٹس ہوتے تھے یا کانٹریکچوئل ان کو لیبر آتا تھا, بلو کالر, بہت ساری جو ہے وہ اوپننگز ہوتی تھیں, وہ اس کو اب وہ بھی کرٹیل کر رہے ہیں. اس میں بہت سی آپ کی میکسیکو سے پاپولیشن آتی تھی, بہت سی آپ کے اور ڈفرینٹ جگہوں سے آتی تھی, ناٹ نیسسریلی دیسی پاپولیشن, بیکاز ہم تو اسپیسیفکلی ایک اسٹریم میں آتے ہیں نا. یہ بائی دا وے مجھے پتہ چلا تھا کہ جو فارمرز ہیں, ان کے فارم پہ جو کام کرتے ہیں وہ یہ بہت لیتے ہیں. آئی ڈونٹ نو اب یہ انڈیا پاکستان سے کتنا آتا ہے, لیکن فارم پہ یہ ٹیمپریری ورکرز ہوتے ہیں. تو ایک فارم جو ہے وہ بیسکلی یہ کہتا ہے کہ مجھے کسان چاہیے یا ورکرز چاہیے, تو اس پروگرام میں بھی بہت ٹیمپریری ورکرز فرام ساؤتھ امریکہ ان میکسیکو آتے تھے, تو اب اس کو بھی یہ کرٹیل کر رہے ہیں. میک سینس. اچھا, اب اگر میں اس میں بتاؤں کہ اس میں گڈ نیوز کیا ہے. اس میں گڈ نیوز یہ ہے کہ اگر آپ جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہیں, اگر آپ ساؤتھ ایشیا میں بیٹھے ہیں اور آپ جو ہیں وہ کینیڈا آنا چاہ رہے ہیں, تو اس سے پہلے تو بڑا مشکل تھا اسکور میٹ اپ کرنا, بیکاز اسکور جو کٹ آف ہے وہ 500 سے اوپر چلا گیا, آپ کا اسکور کم ہے. پر ایونچولی اگلے 2-3 سال میں یہ اسکور واپس نیچے آنا شروع ہو جائے گا, بیکاز دیر ول بی لیس پیپل جن کے پاس کینیڈین ایجوکیشن ہے, دیر ول بی لیس پیپل جن کے پاس کینیڈین ایکسپیرینس ہے جو کہ اپلائی کریں. ابھی تو بہت لوگ آ گئے نا, بہت لوگ آ گئے, انہوں نے کینیڈین ایکسپیرینس بھی لے لیا, ایجوکیشن بھی لے لیا, تو پول میں اتنے کینیڈا ایکسپیرینس اور ایجوکیشن والے لوگ موجود ہیں کہ ان کی وجہ سے اسکور اوپر چلا گیا, اینڈ ہینس یو کانٹ میٹ دا اسکور. بٹ اب یہ اسکور جو ہے وہ ریلیٹیولی واپس نیچے آنا شروع ہو جائے گا. ابھی نہیں, 1 سال میں نہیں, 2 سال میں نہیں, مے بی اٹ ول ٹیک 2-3 ایئرس, کہ یہ جو پائپ لائن ہے یہ ذرا نکل جائے, اس کے بعد اگلی پائپ لائن جو ہے وہ اتنی کمپیٹیو نہیں ہوگی. تو ایک تو یہ چیز, یہ گڈ نیوز ہے. آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو خیال کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک پراپر کنسلٹنٹ سے پلاننگ کر کے آئیں اپنی, کیونکہ اگر تو آپ کا اسکور آرام سے پورا نہیں ہو رہا, 500 پلس نہیں ہے اور کلوز ہے, لیٹس سے 480 470 اور کٹ آف جو ہے وہ 20-30 پوائنٹس اوپر ہے, آپ کہہ رہے ہیں مجھے تھوڑا سا چاہیے اسکور, ڈونٹ گو فار کوئی ایرا غیرہ کنسلٹنٹ اسپیشلی ان یور کنٹری. میں یہی ریکمینڈ کرتا ہوں لوگوں کو کہ یہاں سے جو کینیڈا کے کنسلٹنٹس ہیں آپ ان کو ریچ آؤٹ کریں, اور وہ اس لیے کیونکہ وہ یہاں رجسٹرڈ ہیں, وہ آپ کو چیٹ نہیں کر سکتے. پاکستان کا یا انڈیا کا, دبئی کا جو کنسلٹنٹ ہے, دے کین چیٹ یو, اینڈ پتہ نہیں ان کو کوئی ریکورس ہے, ان کو آپ ان پہ کیس کر سکتے نہیں کر سکتے, آئی ڈونٹ نو. یہاں دا انڈیویجول کی ناٹ چیٹ یو, سو گیٹ اے کنسلٹنٹ فرام کینیڈا. اس میں جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں, دا کنسلٹنٹ دیٹ آئی ہیو بین یوزنگ, میں نے بطول نے دونوں یوز کیا ہے. ہمارے کیس کے لیے نہیں, ہم تو بہت پہلے آئے تھے, بٹ ہمارے جو آگے ریلیٹیوس کا کیس ہے, ہمارے پیرنٹس کا کیس ہے, سارے ویزا کی جتنی بھی سچویشن ہے, اور میں ان کو آئی ریکمینڈ ہم ویری ہائیلی, بلکہ میں ان کو کچھ پوڈ کاسٹ پہ بلا بھی چکا ہوں. تو ان کیس یو وانٹ ٹو چیک ہم آؤٹ, یو کین چیک آؤٹ دوز پوڈ کاسٹ ایز ویل, جو کہ میں نے ان کے ساتھ کی ہیں. ان کی جو ہے وہ ایک جسٹ وانٹ ٹو کال آؤٹ ان کی فی ہے, وچ از فی دیٹ ہی چارجز فار کنسلٹنسی, بٹ آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ تھوڑے سے پیسے خرچ کریں, ایک پراپر بندے سے لیجٹ طریقے سے ایڈوائز لیں, اور وہ انڈیویجول ہیں جو آپ کو بتا دیں گے اگر آپ کا نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ کو بولیں گے ہاں جی ہو سکتا ہے, آپ بس پیسے دے دیں, اور پھر کسی نہ کسی جو ہے وہ کیس میں پھنسا کے رکھیں گے آپ کو. ایک چیز میں پلیز یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی, اینڈ آئی ہوپ عبداللہ از واچنگ اٹ از ویل, بیکاز یہ عبداللہ کی بات ہو رہی ہے نا, رائٹ. ایک چیز جو ویو نوٹسڈ اینڈ ویو آلسو, بیکاز ویو اسپوکن ٹو عبداللہ مینی ٹائمز, پلیز اگر آپ کسی کی سروس یوز کر رہے ہیں تو اس کی وہ مفت میں کام نہیں کرتے, یہ ان کا بریڈ اینڈ بٹر ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ اس سے کہیں کہ یار میرا مفت میں علاج کر دو. تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کو اپروچ کرتے ہیں, اور خاص کر دیسی کلچر میں سے, کہ جو کہتے ہیں جی ہمیں آپ وداؤٹ فی جو ہے وہ ہمیں آپ کنسلٹنسی دے دیں, یا ہمیں آپ سے صرف 2 منٹ کی بات کرنی ہے, یا ہمیں آپ سے صرف 10 منٹ کی بات کرنی ہے. ہی ہیز اے فی اینڈ اٹ از فار اے ریزن, دس از ہاؤ ہی میکس منی. تو پلیز رسپیکٹ دیٹ. میں اس لیے یہاں پہ, بیکاز اگین پبلک سروس اناؤنسمنٹ ہے, تو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو میک یو اویئر کہ وہ ایک منیمل سی کاسٹ ہے, بٹ ہی از اے لیجٹ پرسن, ہی از رجسٹرڈ ان کینیڈا, ہی ول ٹیل یو دا وے تھنگز آر. وہ کبھی بھی آپ کو کوئی غلط ایڈوائز نہیں دیں گے. تو چاہے وہ ہو یا کوئی اور ہو, ٹو بیروز دس پوائنٹ کہ آپ use someone who's registered here versus someone from back home. Beroz, can you also talk? Okay. تم کو پتہ ہے کہ میں جب ان کو کہتا ہوں نا کہ یہ اردو ہندی چینل پہ آ کے پوڈ کاسٹ کرنی ہے, کیونکہ میرا ایک انگلش چینل بھی ہے, تو کہتے ہیں نہیں یار مجھے انگلش چینل پہ رکھو, مجھے اس میں نہیں. آلدو میں نے ان کو بلایا, بہت ہم نے پوڈ کاسٹ کیے, اور وہ یہی کہتے ہیں کہ یار جو اسپیشلی دیسیز ہیں نا, دے آر ناٹ ولنگ ٹو پے. وہ لمبی ای میل لکھیں گے, بلکہ ایک ٹائم میں آئی واز فارورڈنگ ہم دوز ای میلز, لمبی ای میل کہ میرا یہ کیس ہے وہ کیس ہے, اور وہ بیچارے جو ہے وہ جواب بھی دے رہے تھے. اینڈ آئی آلسو آسک ہم کہ لیٹس جسٹ اسٹاپ ڈوئنگ اٹ, وچ از دس از کریزی. مطلب آپ 2 منٹ مجھے دے دیں, 5 منٹ دے دیں, کسی طرح مفت کا کام ہو جائے. آلدو دا گڈ تھنگ از کہ جو فیس وہ چارج کرتے ہیں, خیر اب ہم تھوڑا سا ڈائگریس کر گئے ٹاکنگ اباؤٹ پیپل ناٹ پیئنگ.
پیپل ناٹ پیئنگ. وہ جو فی وہ چارج کرتے ہیں ایونچولی ہیل سیٹل اگینسٹ یور کیس. تو اگر آپ کا کوئی پراپر کیس ہے جس کے لیے کوئی پراپر آپ نے فائلنگ وغیرہ کرنی ہے تو اس کی جو بھی کاسٹ آئے گی اس میں وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. بٹ اینی ویز دا پوائنٹ از آئی ہائیلی ریکمینڈ یو گو ٹو اے لیجٹ پرسن. اس کو آپ تھوڑے سے پیسے دے دیں جو آپ کو صحیح راستہ بتائے, اور ہو سکتا ہے وہ راستہ یہ ہو کہ نہیں, کینیڈا امیگریشن از آؤٹ آف یور ہینڈز, اور دیر از سم ادر وے, اور دیر از اے وے. بٹ دا گڈ تھنگ از کہ وہ آپ کو کوئی غلط کام کر کے نہیں دیں گے, کوئی غلط طریقہ نہیں بتائیں گے. بیکاز ایسا بھی مجھے, بائی دا وے ہی واز ٹیلنگ می این ایگزامپل ویئر سم کنسلٹنٹ واز ایڈوائزڈ اے وومن ہو کیم ٹو کینیڈا, اور اس نے جو ہے وہ کہا کہ میں LMIA پہ آئی ہوں. LMIA کر کے دیا, وہ بعد میں کچھ ایکسپائر ہو گیا یا وہ ملا نہیں, اینڈ ناؤ شی از ہیئر. وہ بیچاری, ان کے ہسبینڈ نہیں ہیں, وہ اپنے بھائی کے گھر میں رہ رہی ہیں 3 بچوں کے ساتھ, اور کینیڈا میں گھر کو اتنے بڑے بڑے ہوتے بھی نہیں ہیں, اینڈ شی از اسٹرگلنگ. ایک سیکنڈ ذرا بتا دو LMIA ہوتا کیا ہے فار اینی ون ہوز ناٹ اویئر. اٹس اے ورک کانٹریکٹ کہ آپ کو جو ہے یہاں کسی نے جاب دے دی ہے, سو اٹس اے ورک کانٹریکٹ. اگر آپ کو جاب مل جائے تو آپ کے پوائنٹس بڑھ جاتے ہیں. تو عموماً بہت سے کنسلٹنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی کمپنی کو, مے بی لیجٹ کمپنی اور انلیجٹ کمپنی, اس سے جو ہے آپ کو ایک ورک پرمٹ بنا دیں گے کہ آپ کے پاس ورک پرمٹ ہے, آپ کے پوائنٹ زیادہ ہو جائیں گے تو آپ یہاں آ جائیں, اور اس کے بعد جو ہے آپ کو یہاں کینیڈین امیگریشن مل جائے گی. اس پہ بھی بائی دا وے آئی ہیو میڈ اے سیپریٹ ویڈیو, اور میں نے عبداللہ کے ساتھ ہی پوڈ کاسٹ کی ہے جس میں عبداللہ نے ایکسپلین کیا کہ کس کس قسم کے فراڈ ہوتے ہیں. سو آئی ہائیلی ریکمینڈ یو چیک دیٹ آؤٹ ایز ویل. بٹ اگین کہنے کا مقصد یہ کہ پلان اٹ ویل, کہ اگر آپ نے یہ بھی پلان کیا کہ ٹھیک ہے یار میں یہاں پڑھنے آؤں گا, پڑھنے کے بعد مجھے یہاں ایجوکیشن مل جائے گی, میں پھر کام کروں گا, اس سب کو پلان کریں, اور پھر دیکھیں کہ آج میری ایج یہ ہے, کل یہ پلان بنے گا, یہ میں کروں گا, میرے پوائنٹس اس تک پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ پڑھنے کے باوجود بھی دے مس اپ دا پوائنٹس, مس آؤٹ آن دا پوائنٹس. مطلب اگر سوچیں آپ نے پڑھ بھی لیا, یہاں آ بھی گئے, اور پھر بھی آپ کی 20-30 پوائنٹس کم ہیں, اس کا مطلب آل دیٹ منی گاٹ ویسٹڈ. سو پلان اٹ رائٹ, پلان اٹ فرام دا بگننگ, ورسز یہ کہ یار بس چلے جاتے ہیں, ہو جائے گا, دیکھی جائے گی, ایک باری وہاں پہنچ تو جائیں. اچھا دوسری چیز یہ بیروز کہ یہ کوئی میجک فارمولا کسی کے پاس نہیں ہے, کسی کنسلٹنٹ کے پاس نہیں ہے, کسی ایڈوائزر کے پاس نہیں ہے. لاٹ آف ٹائمز بہت سے لوگ جو باہر بیٹھے ہیں ان کی ڈیسپریشن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار کوئی طریقہ بتا دو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ دے ولنگ ٹو گو ٹو اینی ایکسٹینٹ, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ سچویشن از ناٹ ویل ان سم کیسز. بہت سے لوگوں کی بہت بری سچویشن ہے آؤٹ سائڈ آف ویئر ایور دے آر کمنگ فرام. لیکن دیکھیں یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا آؤٹ آف دا فرائنگ پین ان ٹو دا فائر, وہ جو سینگ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. یہ ہے نا کہ بیسکلی آپ نے اپنے آپ کو ایک ٹف سچویشن سے نکال کے مزید ٹف سچویشن میں ڈال لیا. تو آپ یہ جو بیروز اگزامپل دے رہے تھے اباؤٹ دیٹ دا وومن ہو کیم آن LMIA, اس طرح کی ملٹیپل اگزامپلز ہیں جہاں کہ وہ آ گئے ہیں اسٹوڈنٹ ویزا پہ. اسٹوڈنٹ ویزا پہ تو بہت ہوا ہے, انہوں نے ایز اے ڈپینڈنٹ اپنے اسپاؤس کو بھی بلا لیا ہے, پھر یہاں پہ آ کے وہ پھنس گئے, پھر انہوں نے جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جی ہمیں ازائلم چاہیے. وہ کیسز آپ سوچیں کورٹ میں پڑے رہتے ہیں, ان کو ملٹیپل ہیئرنگز ہوتی ہیں, اس میں بچوں کی لائف خراب ہو جاتی ہے, ان کی اپنی لائف خراب ہو جاتی ہے. یہ اس لیے پبلک سروس اناؤنسمنٹ ہم لوگوں کی اس لیے بھی ضروری تھی یہ PSA, کیونکہ دیکھیں ہم بہت ساری ویڈیوز بناتے ہیں اباؤٹ ویز آف کمنگ ٹو کینیڈا, یا امیگریشن کے پراپر چینلز آپ استعمال کریں, لائف ان کینیڈا کمپیئر ٹو آبویسلی ادر پلیسز. لیکن اس میں یہ سب رولز اینڈ ریگولیشنز بتانا بھی ضروری ہے جو بھی چینجز آتے جا رہے ہیں, تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو, جو بھی دیکھ رہے ہیں یا جو بھی جس کسی کے بھی ریلیٹیوز اپلائی کر رہے ہیں یا سبلنگز یا فیملی میں, کہ ان کو پتہ ہو کہ کیا رولز ہیں اور رولز کس طرح چینج ہو رہے ہیں. بیکاز ابھی ریسنٹلی مجھے کسی نے اپروچ کیا تھا, سمن فرام مائی فیملی بائی دا وے, ہو سیڈ کہ میں اسٹوڈنٹ ویزا پہ آنا چاہتا ہوں, اور مجھے ایک کنسلٹنٹ مل گیا ہے who basically is desi and who's offering me, and that consultant by the way apparently was in Canada, who was saying کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ اتنے پیسے مجھے دے دیں اور میں آپ کا کام کروا دوں گا. تو I told him کہ don't, please, you're working there, don't come on student visa, try coming through the proper channel, federal skilled. اس میں بے شک تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جائے گا, وہ نہیں ہے تو PNP ہے, PNP کے لیے اپلائی کریں. there are different ways of coming which are legitimate versus coming through a process جس کی کہ آپ کو خود کوئی وہ کہتے ہیں نا سمجھ بوجھ نہیں ہے, اور آپ صرف اس میں آ رہے ہیں چکر میں کہ یار ایونچولی ویل سیٹل. تو اینی ویز so that's all. Any other bad news you have? نہیں, I don't have any bad news, but I just wanted you to kind of touch base on کہ ایک تو ایڈوائزر والی بات تم نے کرنی تھی, اور دوسرا مجھے یہ بھی بتاؤ بیروز کہ ضروری ہے کیا کہ آپ امیگریشن ہی کے تھرو آئیں, کوئی اور چینلز ہیں, کوئی اور میتھڈز ہیں جو کہ لوگ فالو کر سکتے ہیں, کوئی اور کنٹریز ہیں جہاں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ
یہ میں عبداللہ سے ہی بات کر رہا تھا, our immigration consultant, and he was saying the same as well, which is it's Canada is not the end of the world. So اگر نہیں ہو رہا تو Absolutely. there are other means as well. But the point is do go through proper channels and get the right information and then only act on it, or otherwise you'll struggle a lot. Anyways guys, thanks for watching and thanks for tuning in. کوئی comments ہوں, کوئی questions ہوں, please write to us. By the way, بطول نے ایک اور segment شروع کیا ہے where if you write to us, send us your email in terms of any questions you have. لائک اے پراپر ای میل ود آل یور بیک گراؤنڈ, اور اگر آپ کا کوئی ڈیٹیلڈ کویشچن ہے تو پلیز ہم سے شیئر کریں. وی ول بی میکنگ اے ویڈیو آؤٹ آف اٹ انانیمسلی. آپ کا نام نہیں شیئر کریں گے, بٹ وی ول بی ایبل ٹو رسپونڈ ٹو یور فل کوئری ود ریگارڈس ٹو اگین سیٹلنگ ان نارتھ امریکہ, یہاں کی لائف اسٹائل اینڈ یہاں سکسیزفل ہونے کے لیے. اگر آپ کی کوئی بھی کویشچنز ہیں, شیئر ود اس. بطول آلریڈی میڈ اے کپل آف ویڈیوز آن اٹ, سو یو کین چیک دوز آؤٹ ایز ویل. ہو سکتا ہے بہت سے سوال لوگوں کے ایسے ہوتے ہیں جو کامن ہوتے ہیں, تو مے بی یو کین ریلیٹ ٹو دیم ایز ویل. نوکری کیسے ملے گی, موو کیسے ہوں, بچوں کا کیا کریں, اینڈ آل. سو ڈو چیک آؤٹ دوز ویڈیوز ایز ویل. تھینک یو. Thanks for watching.